عراقی کردستان کی پشمرگہ فوج کا داعش کے خلاف لڑائی میں اہم کردار رہا ہے، تو اس لڑائی کا مستقبل اب کیسا دکھائی دے رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان کامران بخاری سے، جو کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا سے متعلق سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں۔ کامران، بات اگر یہ کی جائے کہ عالمی طاقتیں اگر پریشان ہیں کہ کردستان کی آزادی کی کوششیں داعش کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹا سکتی ہیں، تو پھر کرد جو کہ خود لڑتے رہے ہیں داعش کے خلاف اور جو خود بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم ابھی ہونا چاہیے تھا، اور وہ پریشان کیوں نہیں ہیں داعش کے بارے میں؟ دیکھیں، کردوں کے اگر پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو اس وقت لوہا گرم ہے، تو یہی وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں وہ بڑے خوشحال اور بڑے منظم اور جو ہے طاقتور نظر آتے ہیں، وہاں پر ان کی ایک کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی اقتصادی انحصار جو ہے وہ بغداد پر ہے یا ترکی پر ہے، اور وہ کچھ مزید علاقے لینا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کے کردستان ریجنل گورنمنٹ کے علاقوں کے جنوب میں ہیں۔ تو ریفرینڈم کر کے آزادی کی طرف جو قدم بڑھا رہے ہیں، اس سے وہ بارگننگ پاور حاصل کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے، یہ اس کا حتمی جو انجام ہے وہ آزادی ہی ہے۔ یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے آزادی۔ تو اوور نائٹ تو ویسے بھی آزادی نہیں ملنی، کیونکہ ریفرینڈم کے نتیجے میں وہ یک طرفہ طور پہ تو آزادی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، لیکن ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھا ایک پالیسی یہ اپنائی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی اور اسد رجیم سے لڑنے کے لیے بھی، کہ لوکل ملیشیاز کو ویپنائز کیا گیا، ان کو ہتھیار دیے گئے، اینڈ یہ ہوا کہ بہت سی لوکل ملیشیاز نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ داعش بھی اسی طرح سے اس نے جنم لیا۔ یہ جو پالیسی ہے، اب تو کرد جو پیشمرگاز ہیں اور جو ٹرکش کرد فائٹرز ہیں، ان کے پاس بھی پہلے سے زیادہ ہتھیار ہیں، تو یہ ویپنائز کرنے کی پالیسی کیا دہشت گردی ختم کر سکتی ہے؟ نہیں، دہشت گردی میں اضافہ کرے گی اور کر چکی ہے بہت حد تک، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ویپنائز کر کون رہا ہے۔ ویپنائز امریکہ نہیں کر رہا، امریکہ بلکہ کنسسٹنٹلی اوباما ایڈمنسٹریشن اور اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دونوں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی باغی قوت کو ہتھیار دیں، کیونکہ ان کو یہی تھا کہ یہ ہتھیار جو ہے غلط ہاتھوں میں پڑ جائیں گے، یعنی داعش یا القاعدہ۔ تو امریکہ کی طرف سے اتنی زیادہ جو ہے وہ ہتھیار نہیں دیے گئے، لیکن علاقائی قوتیں ترکی، سعودی عرب، امارات، قطر، اردن، انہوں نے جو ہے اس میں زیادہ حصہ لیا ہے، اور ایک طرح سے انہوں نے اپنے لیے بڑی مصیبت بنا دی ہے۔ کیا اس طرح داعش کے خلاف لڑائی سیبوٹاج خود ہی ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں، جب آپ اسلحہ انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک بیٹل سپیس کے اندر، تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں جائے گا، کیونکہ بڑا ڈائنامک ہوتا ہے بیٹل سپیس، اور جو سب سے زیادہ منظم قوت ہوتی ہے، یعنی داعش اور القاعدہ جو ہیں، کیونکہ باقی قوتوں کی تو کمزوری سامنے آ چکی ہے، خاص طور پہ جو حلب کا شہر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہ اس سے تو پھر یہی ہے کہ انجام یہی ہوگا کہ ہتھیار بالآخر جو ہے انتہا پسند قوتوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داعش کا نیٹ ورک بڑھ رہا ہے بجائے کم ہونے کے، اگر آپ دیکھیں اس طرح کے حالات اگر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں، وہاں طالبان کے خلاف تو آپریشنز جاری ہیں، تو کیا داعش آنے والے وقت میں پاکستان میں ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ لیبلز ہوتے ہیں ایک حد تک، داعش، طالبان، کیونکہ جو سپیس ہے ایکسٹریمسٹ وہ وہی ہے۔ اس میں جو ہے اگر کسی کی دکان بند ہو جاتی ہے، جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان کا زوال آ گیا، ان کے دھڑے بن گئے، تو نیا ایک ایکٹر آتا ہے، وہ اس سپیس کو اون کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی دکان چلانا چاہتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایکٹرز وہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ داعش کے پاس کتنی ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جو سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے، جہادی مارکیٹ ہے اور انتہا پسندی کی جو مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر وہ کس حد تک پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بھی داعش کا پرچم نظر آیا، اس کو ہٹا دیا گیا۔ ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان آلریڈی دہشت گردی سے متاثر ہے، اور ایک طرح سے عوام میں تھوڑی فٹیگ بھی ہے کہ ہر وقت ہم ایسی خبریں سنتے ہیں، ملٹری بھی اس میں بہت زیادہ ریسورسز لگا رہی ہے۔ کنسرن کیا یہ ہونا چاہیے کہ داعش کو اتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا نہیں جتنا ہونا چاہیے، اور کیا ایک ایکٹر پہ ریسورسز لگاتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرا ایکٹر دوسری سائڈ پہ گرو کر رہا ہے اور آپ کو پتہ نہ لگے؟ جی، اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے تنظیموں کا، اور جو ہماری لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ تنظیموں کا پیچھا کرتی ہیں، تعاقب کرتی ہیں، وہ ایک یوں سمجھیے کہ جو ہے ایک
میری گو راؤنڈ ہے جس میں آپ جو ہے گول گول چکر لگا رہے ہیں اور آپ جو ہے مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ پا رہے. اگر ہم جو ہے ان کو عناصر کے طور پہ دیکھیں جو کبھی کسی جگہ چلے جاتے ہیں کبھی کسی جگہ چلے جاتے ہیں, تب میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے ان پہ قابو پایا جائے گا. ورنہ اگر آپ تنظیموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ لیبلز ہیں, وہ گوسٹس ہیں, اور وہ آپ کو جان بوجھ کر مسلیڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں اور ٹریڈیشنل میڈیا میں ان کا نام پھینکا جاتا ہے. جی کامران, سوالات تو اور بہت سے ہیں سارا اور میرے پاس, لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں آپ کو تھینک یو بولنا پڑے گا. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.